ایک نشست اور لگے گی فلیش بیک کے اوپر، پھر اس کے بعد اگر آپ مناسب سمجھیں تو پریزنٹیشنز کر لیں، پھر ہم انشاءاللہ آگے کنٹینیو کریں گے، ٹھیک ہے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کوئی کویشچن ہے تو وہ کوئی کویشچن یا سجیشن بھی ہو سکتی ہے، جی فرمائیں۔ جی جی، آپ کا نام کیا ہے؟ ولایت، ماشاء اللہ، آپ کو اللہ اپنا ولی بنائے، آپ کا نام بھی بڑا پیارا ہے۔ آپ تشریف رکھیں۔ تو ولایت بھائی نے نا سوال کیا کہ جس طرح نا ہم اپنے دوست کو بھی تو کہتے ہیں، یہ سوال اچھا ہے، ہم اپنے دوست کو بھی تو کہتے ہیں کہ یار پیپر میں میری مدد کرو یا کس چیز میں میری مدد کرو۔ پہلے تو یار پیپر میں مدد سے آپ کا کیا مطلب ہے کہ آپ کو بوٹی لگوائے وہ؟ یہ تو پہلے آپ کا جو ہے نا مطالبہ ہی غلط ہے۔ مثال کے طور پہ آپ نے کہہ دیا، سن لینا، دیکھیں اب آپ نے سوال مجھ سے کیا تو جواب مجھے دینے دیں۔ اچھا، اب مدد میں یہ ہو سکتا نا کہ آپ نے اس سے کوئی نوٹس مانگے یا موبائل مانگا یا کوئی چیز مانگا یا پانی پلا دو، ٹھیک ہے۔ تو اسباب کے درجے میں نا، اسباب کے درجے میں کسی سے کوئی مدد مانگنا یہ غیر اللہ سے مدد مانگنا نہیں ہوتا، یعنی یہ کسی اللہ کے غیر سے آپ نے مدد نہیں مانگی۔ اسباب کے درجے میں مدد مانگ سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا کو دار الاسباب بنایا ہے، تو ہم یہ محنت کر رہے ہیں نا یہاں پر، تو یہ جو آپ پڑھ رہے ہیں یہ بھی تو اسباب آپ اختیار کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ٹیچر سے بھی آپ مدد مانگتے ہیں، ٹیچر مجھے اس میں مجھے یہ میتھ کا سوال نہیں سمجھ آ رہا، یہ نومیریکل نہیں سمجھ آ رہا، یہ مجھے سی لینگویج کا فارمولا نہیں سمجھ آ رہا، یہ غیر اللہ سے مدد نہیں ہے۔ پولیس کو بھی تو بندہ مدد کے لیے بلاتا ہے، 15 کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ ریسکیو 112 کو بھی اللہ نہ کرے کوئی ضرورت پڑے تو بندہ بلاتا ہے۔ اسباب کے درجے میں کسی سے مدد مانگنا یہ غیر اللہ سے مدد نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کو انسانوں کے ساتھ جوڑا ہے، لیکن ما فوق الاسباب، ماورائے اسباب آپ کسی سے جو ہے نا مدد مانگیں تو وہ کیا ہو جائے گا؟ وہ شرک ہو جائے گا۔ مثال کے طور پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگائی ہیں نا، کسی کی اللہ سبحانہ نے پہاڑوں پہ لگائی ہے، کسی کی جو اللہ سبحانہ نے پانی پہ لگائی ہے، ٹھیک ہے۔ اب معاذ اللہ کوئی بندہ کسی فرشتے سے مدد مانگ سکتا ہے؟ کوئی معاذ اللہ کسی فرشتے کو کہہ سکتا ہے میرا فلاں کام کر دے؟ نہیں کر سکتا۔ اسباب سے باہر آپ کسی سے مدد مانگیں گے تو پھر آپ کو کیا ہوگا؟ وہ شرک میں چلا جائے گا۔ اسباب کے درجے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کو انسانوں سے جوڑا ہے، لیکن اس میں بھی ایک چیز کا خیال رکھا جائے، بہت زیادہ نا منت سماجت کرنا اور یہ سمجھ لینا کہ میرا کام یہی کر سکتا ہے اور اس بندے کی خوشامدیں کرنا، منت سماجت کرنا، یہ بھی معاملہ گڑبڑ ہے۔ بس آپ نے کسی کو کہہ دیا، بعد میں آپ اس کو ریمائنڈ کرا دیں۔ اور باقی دیکھیں حدیث شریف میں آتا ہے کہ جوتی کا تسمہ بھی آپ کو چاہیے نا، تو وہ بھی آپ اللہ سے مانگیں، ٹھیک ہے۔ دعا آپ اللہ سے کریں، ہو سکتا ہے اللہ اس کے دل میں ڈال دے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز ہے، جو اسباب سے باہر جو مدد ہے وہ فرق ہے، اور جو اسباب میں ہم ایک دوسرے سے تعاون کرتے ہیں اور وہ اس میں نہیں آتی، ٹھیک ہے۔ آپ کا سوال کلیئر ہو گیا؟ فرشتوں کی عبادت تو تسبیح ہے، وہ تسبیح کرتے ہیں، حمد کرتے ہیں، اللہ کی حمد کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور کوشش کیا کریں نا فرضی سوال نہ کیا کریں، پریکٹیکل، جس کا نا پریکٹیکل ہونا، یہ میں آپ کو کرٹیسائز نہیں کر رہا، کوئی مسئلہ نہیں آپ کریں، لیکن وہ پھر نا ریلیٹڈ بندے سے کریں، یعنی جو اسکالر ہو، جس کے پاس اس کا نالج بھی ہو۔ اب میں عالم تو نہیں ہوں، ٹھیک ہے، میں تو ایک ادنا سا دائی ہوں، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کو اگر اس طرح کوئی سوال آ جائے، لیکن یہ میں آپ کو فارمولا بتا رہا ہوں، اس سے نا پتہ کیا ہوتا ہے، بندہ جیسے خود سے فرضی سوال کر کے نا بندہ تھوڑا سا نا نفسیاتی قسم کا ہو جاتا ہے، یعنی بہت زیادہ فرضی سوال فرضی نہ کریں، پریکٹیکل سوال کریں۔ ایک دفعہ نا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ معیز بھائی توجہ کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا جب، مفہوم بتا رہا ہوں، مجھے ایگزیکٹ وہ حدیث نہیں یاد آ رہی، مفہوم یہی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ایک زمانہ آئے گا کہ تم بہت زیادہ فتنے برپا ہوں گے۔ تو اب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ فتنے کیسے ہوں گے، وہ فتنے کس طرح کے ہوں گے، رسول اللہ نے فرمایا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ مخرج کیا ہوگا، یعنی ان فتنوں سے نکلنے کا رستہ کیا ہوگا۔ کتنا پریکٹیکلی سوال کیا، یہ نہیں اس کی ڈیٹیل میں گئے فتنے کیسے ہوں گے، کیا ہوں گے، کون ہوگا کیا۔ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ان فتنوں سے نکلنے کا طریقہ کیا ہوگا۔ تو یہ کوشش کریں پریکٹیکل سوال کریں، ٹھیک ہے، تو اس سے بڑا فائدہ ہوگا، آپ کی اپروچ نا پریکٹیکل ہوگی۔ جو فرضی سوال کر کے نا پھر بندہ خیالی دنیا میں ہی رہتا ہے، پریکٹیکل کریں یار، جس سے مجھے دین میں فائدہ بھی ہو، ٹھیک ہو گیا۔ اور کوئی کوشچن؟ ٹھیک ہے، پھر اس کو آج ہم اینڈ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔